جو اس نے چھڑی ماری اس کا کیا پھر؟ چلو وہ ٹھیک ہے، ہم غداری نہیں تھی، وہ دشمنی نہیں ایک تھی. منٹ رکو زید بھائی، ذرا ایک پیج دکھائیے. چھڑی مارنے جی والی بات نمبر بار بار جی بار بار آپ لا رہے ہیں. چھڑی مارنے والی بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ چھڑی مارنے والی بات کہاں ہے بتائیے. بخاری میں ہے. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت. آپ کو حدیث نمبر بتا سکتے ہیں آپ؟ ہاں 1 منٹ بتا رہا ہوں. 3748 ہے وہ. ایک منٹ ہے. زید بھائی پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم نے بھی نوٹ کر کے رکھا ہے، لیکن ہم یہ جو ریفرنس دے رہے ہیں نا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کون سا نمبر بتایا آپ نے؟ 3748 بول رہے تھے، وہ حدیث اسکرین پر آ گئی نا. 37448. یہ لے آیا. اب اس میں بتائیے عربی الفاظ. زید بھائی عربی الفاظ دیکھیے، اس میں کہاں لکھا ہے؟ اس میں وہ عربی الفاظ میں بتا دیجئے جس میں یہ ہے کہ ابن زیاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ چھڑی مار رہا تھا. یہ عربی میں کہاں ہے مجھے بتا دیجئے. آپ نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کی دلیل دی ہے، یہ بات اس حدیث میں کہاں ہے مجھے بتا دیجئے. نہیں دیکھیے عربی مجھے نہیں آتی. دوسری بات اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کے منہ اور ناک کے پاس کھیل رہا تھا اس چھڑی سے. ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ میرے بھائی، یہ بات جو کریں منہ اور ناک کے پاس کھیل رہا تھا، یہ بات عربی میں موجود کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ آپ 2 منٹ دیں گے مجھے؟ ٹھیک ہے، آپ نے جو دعویٰ کیا نا وہ دعویٰ آپ کو اصل عربی الفاظ سے ثابت کرنا. لوگوں نے کیا قصہ کہانی بنائی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. روایت بخاری کی روایت میں کیا ترجمہ کیا ہے وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ ترجمے سے مت بات کیجیے. جب آپ پروف کی بات ہوگی نا تو آپ کو اصل عربی سے دکھانا ہوگا. اصل عربی روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں کیا تھا؟ نہیں بالکل نہیں کیا تھا، نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں ہے. اچھا زید بھائی وہ ذرا وہ پیج لائیے. ان کو عربی نہیں آتی، جب آتی نہیں ہے ان کو عربی تو ہم وضاحت ہی کر دیتے ہیں. کیا کریں بتائیں، بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ نہیں ہے تو کہاں سے لائیں گے؟ آپ کہیں نہیں لا سکتے، بخاری میں نہیں ہے، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو. ہمارے اور جو سائلین ہیں ان سے بات چیت ہو. اور اوپر اس کو تھوڑا سا نیچے لائیے، تھوڑا سا ینکتو جو اس میں لفظ ہے. رکو میں بتا رہا ہوں میرے بھائی، بتا رہا ہوں. اور نیچے لائیے زید بھائی اس کو، اور نیچے بس یہاں پہ، بس یہاں فجعل پہ. ینکتو. اوہ رکو آتے ہیں ان کتب پہ آتے ہیں. فجالہ ان کتب پہ آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ ابن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا جو سر کاٹ کے لایا گیا ابن زیاد کے پاس، تو ابن زیاد کے پاس اگر کسی نے سر لایا ہے تو محض اتنی سی بات سے آپ ابن زیاد کو مجرم نہیں گردان سکتے. اس کی توضیح میں کر رہا ہوں. یہ جو روایت آپ کے سامنے کھلی ہے یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے اور بالکل صحیح سند سے روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو جس خارجی نے، جس بدماش نے ان کو دھوکے سے قتل کیا تھا، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ قتل کرتا ہے وجاء براسہ الی، اور تھوڑا سا اوپر کیجئے زید بھائی، ہاں، الی الباب، وہ آتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اذن لقاتل زبیر، اور مطلب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ زبیر کے قاتل کو اجازت دے. فسمعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا. فقال بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، تو کہا کہ ابن صفیہ کے قاتل کو آگ کی، جہنم کی بشارت دے دو. فالقاہ وذهب، تو اس شخص نے زبیر کا سر وہیں پہ رکھا چلا گیا. تو یہ جو شخص تھا اس نے زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور اتنے بڑی شخصیت جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کی وجہ سے ہم علی رضی اللہ عنہ پر حرف گیری کر سکتے ہیں، ان پر کوئی بات کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی ہاں بتائیے. لیکن انہوں نے چھڑی نہیں ماری. ٹھیک ہے میرے بھائی، ابھی ہم چھڑی مارنے والی بات پہ آ رہے ہیں،
لیکن یہ تو آپ کو ایک نظیر مل ہے نا کہ میں صرف جو ہے ترتیب سے بات کر رہا ہوں. صرف سر لایا جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے پاس لایا گیا وہ مجرم ہے. سمجھ رہے؟ یہ تو ثابت ہو رہا نا. ہاں اس کو تو آپ مان رہے ہیں نا. پھر ہم چھڑی والی بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ کلیئر ہوا نا؟ جی 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 ہاں جی جی. ورنہ پھر علی رضا پہ الزام آئے گا. آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، آگے بڑھتے ہیں. اب جو روایت ہے نا صحیح بخاری کی، اس میں فجعل ینکت ہے. آگے بڑھتے ہیں جی اور آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے بخاری میں فجعل ینکت ہے، یہ بخاری میں. اس میں کہیں ناک منہ یا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھڑی لے کے اور حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ مار رہا تھا. ایسی کوئی بات روایت نہیں ہے. روایت میں صرف کتنا ہے فجعل ینکت. فجعل ینکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم عربی ڈکشنری دیکھتے ہیں، دیکھیں ڈکشنری دو طرح کی ہوتی ہے، لغت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نا جس میں عام عربی الفاظ کا بیان ہوتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، اور ایک ڈکشنری ہوتی ہے جس میں جو خاص حدیث کے معانی کی تشریح کے لیے ڈکشنری ہوتی ہے، جس کو ہم غریب الحدیث کہتے ہیں. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غریب الحدیث کہتے ہیں. تو غریب الحدیث کی جو روایتیں ہیں اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا نیچے لائیے زید بھائی. اچھا اس کا پہلے معنی بتاتا ہوں پھر پروف کرتا ہوں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے سوچ یا غم کی حالت میں چھوٹی لکڑی جیسے تنکا ہے کوئی، اس سے زمین کریدنا. یہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے. نکتا ینکتو کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لکڑی ہو چھوٹی سی تنکا، ایسا نہیں کوئی چھڑی بہت بڑا ڈنڈا نہیں، چھوٹی سی لکڑی تنکا وہ لے کے زمین کریدنا. اور وہ بھی کب؟ کس سیاق میں؟ سوچ یا غم. یعنی کوئی آدمی اگر غم کی حالت میں ہو اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی ہو اور ایسی زمین پہ بیٹھا ہو، زمین ایسے کدکدا رہا ہو، کرید رہا ہو، تو اس کو بولتے ہیں، وہ ایک اشارہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کا تہذیب میں یا ان لوگوں کی عادت میں بات تھی کہ یہ اشارہ تھا کسی شخص کے غمگین ہونے کا، کہ حالت غم میں ہے، زمین کرید رہا ہے. یہ عربوں کا یہ معمول تھا. اور آگے بڑھتے ہیں نیچے، اور نیچے دکھائے زید بھائی. یہ دیکھیے ابن الاسیر کی غریب الحدیث، النہایہ فی غریب الحدیث ہے. یہ وہ ڈکشنری ہے نا، وہ لغت ہے جس میں حدیث کے الفاظ کی تشریح آپ کو ملے گی. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ نکتا بینما ہوا ینکتو. تو کہتے ہیں نکتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یفکر یحدث نفسہ، کہ آدمی اپنے آپ سے بات کر رہا ہو، اپنے دل میں بات کر رہا ہو. نکت الارض بالقضیب، یعنی چھڑی سے یا لکڑی سے زمین کریدنا. وہو ان یؤثر فیہا بطرفی، اس کے ایک سرے، یعنی لکڑی تنکا ہے اور اس کے ایک سرے کو زمین میں ایسے کریدنا، اس کو نکتا بولتے ہیں. فعل المفکر المہموم، یعنی جو غم زدہ ہو، غم کی حالت میں اگر کوئی زمین کرید رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں نکتا. کہتے منہ الحدیث، اور اسی معنی میں یہ حدیث میں کیا ہے؟ فجعل ینکت بقضیب، کہ قضیب سے یعنی چھڑی لے کے، ینکت اے یضرب الارض بطرفہ، اس کا مطلب ہے کہ لکڑی کے سرے سے زمین کو کرید رہا ہے، زمین کو کرید رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جو ہے زمین کریدنا. سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب تو ابن زیاد جو ہے زمین کرید رہا تھا. پوری بات تو سنو، بیچ میں کیوں بول دے رہے؟ ابھی بات کا ختم ہوئی، خاموشی سنو. بھی آپ نے ایک سوال چھیڑ دیا نا، اس کا جواب سن لو. اور تو یہ تو میں نے غریب الحدیث، النہایہ فی غریب الحدیث کا مطلب بتا رہا ہوں، فجعل ینکتو کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس میں کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، آگے پوری بات ختم ہونی ہے پھر آپ بولیے گا. لسان العرب یہ ایک عام ڈکشنری ہے. تو غریب الحدیث تو کیا ہے؟ وہ حدیث کے الفاظ اس میں بیان ہوتے ہیں، اس کی شرح ہوتی ہے. لسان العرب ایک جنرل ڈکشنری ہے جس میں ہر طرح کے الفاظ کی تشریح ہوتی ہے. اس میں کیا ہے؟ فجعل ینکت بقضیب ای یضرب الارض بطرفہ، اس میں بھی وہی مفہوم جو ہے بیان ہوا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں صحیح بخاری میں ایک جگہ، اور آگے بڑھتے ہیں زید بھائی، نیچے لائیے. امام بخاری نے ایک باب کا، باب رجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض. صحیح بخاری میں ایک باب ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کسی چیز کے ذریعے زمین کریدے. اس کے بعد اس میں کیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے موقع پہ تھے، جنازے میں، فجعل ینکت الارض بعود. یہ خود اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی ایک جنازے میں تھے، فجعل ینکت الارض بعود، تو آپ ایک لکڑی سے زمین کرید رہے تھے. جنازہ غم کی کیفیت ہوتی ہے، غم کی حالت ہوتی ہے.
اللہ سے موجود تھے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا تھا. فجعل ينكت, یہ وہی الفاظ ہے فجعل ينكت, بس آگے تھوڑی سی اضافہ بھی ہے, لیکن اس میں فجعل ينكت پہ بات خاموش ہے. تو فجعل ينكت کا مفہوم یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ لکڑی کے ذریعے زمین کو ردنا. تو یہ ہم نے جو ہے حدیثوں کے ذریعے سے اور حدیث کی جو ڈکشنری اس کے ذریعے بھی, لسان عرب کے ذریعے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ فجعل ينكت کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب آگے شارحین حدیث کا بھی کلام دیکھ لیتے ہیں, اور نیچے اتریے ذرا, اور نیچے بتائیے. علامہ عینی رحم اللہ, دیکھیے یہ صحیح بخاری کے ٹاپ شارحین میں سے ہیں. صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح اور پہلے نمبر پر جو شرح مانی جاتی ہے وہ فتح الباری ہے ابن حجر رحمہ اللہ کی, اور فتح الباری کے بعد اگر کسی شرح کا نمبر آتا ہے تو علامہ عینی کی عمدۃ القاری ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ فتح الباری وہ حنفی تھے, کمپٹیشن میں لکھی گئی تھی, یعنی فتح الباری کے ٹکر کی شرح لانے کے لیے علامہ عینی کام پہ لگے تھے. تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ کمپٹیشن کا جذبہ تھا, اس لیے یہ شرح بہت ہی مطلب اہم ہے. یعنی فتح الباری کی ٹکر کی تو نہیں, لیکن اس کے بعد یہ دوسرے نمبر کی سب سے ٹاپ شرح ہے صحیح بخاری کی. وہ جو حدیث آپ نے پیش کیا نا اسی کی شرح میں فرماتے ہیں, کہیں اور نہیں. قولہ, کیا کہتے ہیں, قولہ فجعل ينكت, حدیث میں جو یہ ہے فجعل ينكت, کہتے ہیں اے, اس کا مطلب کیا, فجعل عبید اللہ ابن زیاد ينكت, کہ ابن زیاد ینکت, نکت ینکت یعنی اے یضرب بقضیب علی الارض, کہ وہ ایک لکڑی سے زمین کوریدنے, زمین پہ مارنے لگا, فیؤثر فیہا, زمین کوریدنے لگا. یہ علامہ عینی صحیح بخاری کی اسی شرح کی تشریح کر رہے ہیں جو آپ نے پیش کیا ہے, جو آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے. اور علامہ کہہ رہے کہ ہاتھ میں لکڑی لے کے زمین کرید رہا. تو یہ جو ابن زیاد کا عمل ہے, اگر یہ عمل کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو یہ کہ وہ حسین زنے کی اس قتل پر رنجیدہ ہے, اس شہادت پہ وہ رنجیدہ, وہ جشن نہیں منا رہا, وہ خوشی نہیں منا رہا, بلکہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ مطلب غم کی حالت میں اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا, وہ زمین کرید رہا, اس کو کچھ سجائی نہیں دے رہا. یہ بدتمیزی والی بات, یہ سب باتیں یہ بعد کے جھوٹے روات نے دوسری تاریخی روایت میں اس کو بڑھایا ہے. اصل بات جو صحیح بخاری میں ہے وہ اس کے غم کی نمائندگی کرتی ہے کہ ابن زیاد غمزدہ ہے, ابن زیاد اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا, ورنہ اگر اس کا مشن قتل کرنا ہوتا تو اتنے لوگ بچ کیسے جاتے. یعنی ان کے گھر پہ جو زندہ لائے گئے تھے ان کو بھی مار دیتا ابن زیاد, خود زین العابدین کو مار دیتا, اور عورتیں تھی, بچے, اتنے سارے لوگ تھے, بہتوں کو قتل کر سکتا تھا, لیکن ابن زیاد نے نہیں قتل. شیخ آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی شیخ کفایت نے جو بتایا, جب تک شیخ ریکنیکٹ ہوتے ہیں تو جو حدیث آپ نے ذکر کی صحیح بخاری کی, شیخ نے اس کی میننگ بتایا. مطلب جو بیسس پہ آپ اتنا کافی دیر سے بول رہے تھے وہ بیسس یعنی وہ جرم جو ہے وہاں ثابت نہیں ہوتا ہے. اب جو مجرم ہے وہ مجرم ہے, جو جرم ہے آپ اس اب آپ دیکھیے آپ کی باتوں میں کیا پتا چلا. یہ پتا چلا کہ آپ جو مجرم تھا اس کو کور کر رہے تھے, اور کوئی ہو جیسا بھی ہو. ترمذی اور مسند احمد والی حدیث اور ہیں زید بھائی. ہاں جی کیا بول رہے ہیں آپ؟ ترمذی اور مسند احمد والی حدیثیں اور ہیں جس میں اور آگے بہت کچھ ہے. ہاں تو اس کی تحقیق بھی نہیں. آپ یہاں یہ تو مان رہے ہیں نا کہ یہاں پر جو آپ نے سمجھا تھا وہ غلط ہے. آپ اس روایت سے اس حدیث میں بخاری والی حدیث جو پیش کی آپ نے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لو. آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ اس حدیث کی روشنی میں جو لوگ اب تک ڈنڈے سے ناک پر اور چہرے پہ مارنے کی بات کہہ رہے تھے وہ لوگ غلط کہہ رہے تھے, آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو اس میں جو ٹرانسلیشن تو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک آ گئے ہیں الحمدللہ. یعنی آپ اس کو اسی طریقے سے آپ چلیے چاہتا ہوں. یہ اچانک کمپیوٹر بند ہو گیا تھا. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے شیخ جی, کنٹینیو کریں. تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے شارح ہیں صحیح بخاری کے, تو انہوں نے اسی حدیث کی جس کو آپ نے پیش کیا ہے اسی حدیث کی انہوں نے جو ہے تشریح کی ہے کہ فجعل ينكت کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے تو حوالے دکھا رہا تھا میں آپ کو ڈکشنری لغت کی کتابوں کے, لیکن یہ صحیح بخاری کی شرح کے حوالے دکھا رہا ہوں, اور ایک محدث اس کی یہ جو ہے تشریح کر رہے ہیں. اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ
میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں یہاں. رکیے میری بات ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہوں جواب آ جائے, اس لیے میری بات زیادہ نہیں 2-3 منٹ لگے گا. سب سے اوپر سے ذرا پھر سے دکھائیے زید بھائی, اس کو اوپر لے جائیے, اور اوپر اور میں ٹاپ پہ لے لیا. نہیں اور نیچے لائیے تھوڑا سا, اور نیچے بس یہاں پہ رکیے. ہاں اور نیچے لائیے آہستہ آہستہ, ہاں اور نیچے بس یہاں, اور نیچے لائیے بس یہ بس یہاں پہ رکیے. اب ہم کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں. یعنی صحیح بخاری میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں جو آپ نے دعویٰ کیا, صحیح بخاری میں بالکل نہیں. صحیح بخاری میں پھر صرف فجالہ ینکل کے الفاظ ہیں, اور اس کا معنی مارنا, چھڑی مارنا, بدتمیزی کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ غم کی حالت میں آنا ہوتا ہے, اور وہ شہادت ہونا, قتل ہونا, وہ غم کی حالت ہے. تو ابن زیاد پر کوئی الزام نہیں لگتا ہے, بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد بھی اس چیز سے کو پسند نہیں کر رہا, اس پر غمزدہ ہے. صرف اتنا نہیں, بلکہ آگے دیکھیے, وقال فی حسنہ شیئا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اشارہ کیا, وہ لکڑی جو زمین پہ کورید رہا, صحیح بخاری کی روایت ہے زمین پہ کورید رہا تھا. بعض روایتوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ اس نے اشارہ کیا. یشیرو کا لفظ ہے, فجعل یقول کا لفظ ہے, یعنی وہ کہنے لگا. تو پہلے تو غم کی حالت میں تھا, جب اس نے بولا تو جو اس کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس نے جو ہے اشارہ کیا. تو کیا کہنے لگا, یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ میں نے وقال فی حسنہ شیئا, ہاں وقال فی حسنہ شیئا, یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں کہا. اب کیا کہا, ذرا وہ پیج واپس لائیے جس کو میں پڑھ رہا تھا. حسن, اس کی بھی تشریح کر دوں. وقال فی حسنہ شیئا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے, وقال فی حسنہ شیئا یعنی یہ نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی خوبصورتی بتا رہا ہے یا کوئی غلط کمنٹ کر رہا, نہیں, ان کے حسن کے بارے میں, یعنی خوبصورتی کے بارے میں کہی. یہ کیا بات کہی ہے؟ دیکھیے شیخ البانی رحمہ اللہ کیا اس کی شرح میں فرماتے ہیں, ہدایت الروات میں نیچے آئیے, اے من المدح, مدح مطلب تعریفی کلمات. یعنی یہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس ابن زیاد کے جملے کی تشریح کر رہے ہیں کہ ابن زیاد نے تعریفی کلمات کہے ہیں. اور اس روایت کے آخر میں کیا ہے, ذرا آخر میں, بلکہ ابن حبان کی روایت میں ہے, ابن حبان کی روایت میں ہے کہ وقال فی حسن ما رأیت مثل هذا حسنا, یعنی یہ بھی کہا ابن زیاد نے کہ اس سے اچھا حسن میں نے, یعنی اس سے بہتر خوبصورتی میں نے دیکھی ہی نہیں. ایک منٹ, ما رأیت مثل هذا حسنا, ذرا یہ نیچے لائیے زید بھائی, یہ نیچے یہ چیز ہے, ما رأیت, ہاں یہ آگے, بس یہ آگے, ما رأیت مثل هذا حسنا, یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. آپ دیکھیں کتنے واضح الفاظ ہیں. بخاری میں ہے قال فی حسن شیئا, حسن کے بارے میں کچھ کہا, کیا کہا, وہ ورڈنگ یہاں آ گئی ہے صحیح سند کے ساتھ, ما رأیت مثل هذا حسنا, کہ اس جیسی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہی نہیں. بلکہ ترمذی کی روایت میں کیا ہے, ما رأیت مثل هذا حسنا لما یذکر, کہ اس جیسی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہی نہیں ہے, ان کا تذکرہ. اب آگے کیوں نہیں لما یذکر, اب آگے جو ہے پورے الفاظ نہیں ہیں, لیکن سیاق یہ بتاتا ہے کہ ابن زیاد یہ کہنا چاہتا ہے کہ پھر آپ کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے, یعنی آپ کی برائی کیوں بیان کی جا رہی ہے. تو وہ باقاعدہ خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے ابن زیاد. ابن زیاد نے کوئی توہین یا اہانت کا جملہ نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ روایت کے لاسٹ میں کیا, زید بھائی وہ روایت والا پیج لائیے, کہ جب ابن زیاد نے تعریفی کلمات کہی تو ابن زیاد کی تائید کرتے ہوئے انس بن مالک وہاں موجود ہے. اس پورے واقعے کو کون بیان کر رہا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ, جو صحابی رسول ہیں اور موجود ہیں وہاں پہ. تو جب ابن زیاد نے یہ کہا تو انس بن مالک کیا کہتے ہیں, کانا اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشابہت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی تھی, ان کی صورت ملتی تھی. تو ابن زیاد خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے, تو اس تعریف پر انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ملتے جلتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ انس بن مالک نے, اگر آپ بتائیے بدتمیزی کیا ہوتا ابن زیاد نے, تو ہم تو یہاں کوئی عام آدمی نہیں کھڑا ہے. یہ کون کھڑا ہے؟ یہ انس بن مالک کھڑے ہیں. انس بن مالک کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. اتنی عظیم ہستی یہاں پہ کھڑی ہے, ہم مان ہی نہیں سکتے کہ ابن زیاد نے کوئی بدتمیزی کی. اتنا بڑا صحابی کھڑے ہو کے دیکھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. تو ابن زیاد نے حسن کی تعریف کی ہے اور اس کی تائید پیش کی ہے انس بن مالک نے, کہ کیوں خوبصورت نہیں ہوں گے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. تو یہ جو
اور حسین رضا کا سر لایا گیا ابن زیاد کے پاس، تو سر لانے کے بعد ابن زیاد نے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے، کسی طرح کی کوئی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ حسن کی تعریف ہی کی ہے۔ اس کی مزید جو ہے تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ جب یہ قافلہ یزید کے پاس گیا تو زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں کہ فآتانا ما شئتا، ہم نے جو چاہا ہم کو دیا۔ یہ مدائنی کی صحیح روایت میں تفصیل میری کتاب یزید بن معاویہ میں دیکھ لی جا کے آپ، تو کہا کہ فآتانا ما شئنا، ہم نے جو چاہا ہم کو مانگا۔ اگر ابن زیاد نے کسی طرح کی کوئی گستاخی کی ہوتی تو زین العابدین وہاں رپورٹ کر سکتے تھے، یزید کو بتا سکتے تھے۔ یزید کے سامنے زین العابدین نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یزید کی کیفیت بیان کی کہ فلما رآنا بکانا، کہ یزید نے جیسے ہم کو دیکھا رونا شروع کر دیا۔ یہ صحیح طرح سے ثابت ہے کہ یزید نے رونا شروع کر دیا، اور کہتے ہم نے جو مانگا یزید نے ہم کو دیا۔ اگر اس نے کسی طرح کی کوئی بدتمیزی کی ہوتی تو یزید کے سامنے اس واقعے کا ذکر ضرور کرتے، اور یزید کے آنسو دیکھ کر کمنٹ تو ضرور کرتے، کیونکہ جب یہ وہی زین العابدین ہیں جب کوفہ سے نکل رہے تھے اور وہ لوکل لوگ جب انہوں نے آنسو بہایا تو ان آنسوؤں پر تبصرہ کیا، کمنٹ کیا۔ زین العابدین نے کیا کہا ہاؤلائی، یبکین یہ لوگ رو رہے ہیں، ہم یبکون یہ لوگ رو رہے ہیں، فمن قتلنا، اگر یہ ہم کو رو رہے تو ہم کو مارا کس نے؟ اب اگر یزید نے یا یزید کے گورنر ابن زیاد نے مارا ہوتا تو زین العابدین وہاں بھی یہ کمنٹ دہراتے کہ رے یزید تو رو رہا تو ہم کو مارا کس نے؟ ہاں تو رو رہا ہے، تیرے گورنر نے ہم کو مارا اور تو رو رہا ہے، اگر تم ہی لوگ رو رہے تو ہم کو مارا کس نے؟ لیکن یہ کمنٹ وہاں نہیں کیا زین العابدین نے، یہ کمنٹ ادھر کیا، عراق میں ادھر کیا، جو حسین کے چاہنے والے تھے، غداری کی۔ تو یہ خلاصہ یہ کہ جو روایت پر آپ یہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ابن زیاد نے کوئی بدتمیزی کی، ایسی کوئی بات یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میری بات ختم ہوئی، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، ترمذی اور مسند احمد میں اور ایک حدیث ہے جس میں آگے کچھ دوسرا ہے۔ دوسری بات، آپ نے علامہ عینی کا تو ریفرنس دے دیا اس حدیث کے تعلق سے، لیکن ابن حجر نے کیا کہا؟ ابن حجر نے کیا کہا ہے وہ کہیے۔ ایک بات آپ کہنے ہیں کہیں اور روایت ہے، آپ نے کہیں اور کی روایت نہیں پیش کی تھی، آپ نے بخاری کی روایت پیش کی تھی، کہیں اور کی روایت پیش کریں گے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ ہماری کتاب یزید بن معاویہ ہے، جا کے دیکھ لیں، پہلے ایک بار پڑھ لیں، کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو اس کے علاوہ۔ یعنی چھڑی مارنے سے متعلق میں نے شروع میں کہہ دیا، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کی بنی بنائی کہانی ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ کہاں پہ؟ بخاری میں۔ بخاری کے علاوہ اور بھی کئی جگہ روایتیں، لیکن جہاں جہاں یہ روایت، یہ واقعہ صحیح سند سے آپ کو ملے گا، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا ہے، اور جہاں جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ ابن زیاد بدتمیزی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ کو وہ روایت صحیح سند سے نہیں ملے گی۔ اس کی پوری تفصیلات میں آلریڈی لکھ چکا ہوں، ہماری جو کتاب ہے یزید بن معاویہ، جا کے ایک بار پڑھیے، اور اگر آپ کو کوئی روایت صحیح سند سے مل جائے ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ آپ نے ایک روایت پیش کی، ہم نے اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ کا جو کہنا ہے کہ ابن حجر نے، فلاں نے، ینا نے یہ لکھا، جس نے بھی لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قول بھی دلیل کا محتاج ہے۔ یہ آپ نے کہا علامہ عینی کا پیش کیا، علامہ عینی کا ہم نے کوئی قول دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا ہے، ہم نے علامہ عینی کی تشریح پیش کی، ایک روایت جو آپ نے پیش کیا ہے، اور چونکہ عربی لینگویج کا مسئلہ ہے، تو ہم نے چونکہ عربی زبان یعنی الفاظ، یعنی جو حدیث ثابت ہے، صحیح بخاری میں جو الفاظ ثابت ہے، ان الفاظ کی میننگ کیا ہے، ان الفاظ کی میننگ کے لیے ہم نے یہ حوالے دیے، غریب الحدیث کے حوالے دیے۔ کیا ہے غریب الحدیث؟ النہایہ فی غریب الحدیث، وہ حدیث کی ڈکشنری ہے۔ اس کے بعد میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا، لسان العرب کا جو مؤلف ہے ہماری نظر حجت تھوڑی ہے، لیکن چونکہ وہاں عربی جو ورڈ ہے اس کی میننگ بتانا تھا، اس لیے میں نے لسان العرب کا حوالہ دیا، اور علامہ عینی کا حوالہ دیا بخاری کی شرح میں۔ علامہ عینی کی خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ جا کے دنیا میں کسی سے پوچھ لیں، وہ لغت کے بڑے ماہر تھے، وہ ایک جو ہے بہت ساری مہارت کے ساتھ ساتھ لغوی تشریح، اس لیے دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ لغوی تشریح بہت زیادہ نہیں کی ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ کے مراجع میں بخاری کی ایک شرح تھی جس میں لغوی تشریح بہت زیادہ تھی، تو علامہ عینی نے اس میں بھی اپنا ایک شوق دکھایا ہے لغوی تشریح میں بھی، یعنی لغوی تشریح میں ابن حجر سے آگے ہیں علامہ عینی رحمہ اللہ۔ بلکہ واللہ عالم بعض لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، میں نے ابھی تو پڑھا نہیں، کہ ابن حجر سے کسی نے کہا کہ بھئی لغوی تشریحات آپ کی فتح الباری میں اتنی نہیں ہے جتنا عینی پیش کرتے ہیں، تو ابن حجر نے جواب دیا کہ عینی کے سامنے جو مرجع ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، اس کو آخر تک مینٹین نہیں کر سکتے وہ،
اس لیے ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی. ہم نے بخاری کی وہ شرح لکھی ہے جو ہم جس معیار کو ہم آخر تک برقرار رکھ سکے. تو یہ جتنے حوالے ہم نے دیے نا وہ اصل میں یہ کوئی دلیل نہیں بنا ان کے قول کو. عربک الفاظ کی میننگ کیا ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے تشریح پیش. آپ بھی ابن حجر کا فلاں کا دھماکے کا لے کے آئیے تشریح, لیکن پہلے روایت ثابت کیجیے. روایت ثابت ہو جائے پھر آپ تشریح لے کر آئیے. لیکن اگر روایت ثابت نہیں ہے تو تشریح کی بات آتی نہیں ہے, چاہے ابن حجر ہو چاہے علامہ عینی کوئی بھی ہو. اگر روایت ثابت نہیں ہے تو علامہ عینی کی بھی ہم نہیں مانیں گے, بلکہ علامہ عینی نے بھی آگے وہ ضعیف روایتیں نقل کی ہیں. یہ تو تشریح کی ہے بخاری کی حدیث, لیکن آگے کچھ روایتیں انہوں نے نقل کی, علامہ عینی نے نقل کی, ہم وہ بات نہیں مانیں گے کیونکہ وہ روایتیں سندن ثابت نہیں ہیں. آپ نے کہا بڑے ہی زوردار انداز میں کہا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ اسے ضعیف کہہ نہیں سکتے. ہم کہاں ضعیف کہہ رہے ہیں بھائی, ہم کہاں ضعیف کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کے باہر کی بھی روایت ہوگی, ہم اسے ضعیف نہیں کہیں گے, لیکن اس کی جو میننگ ہے, معنی مفہوم ہے, آپ کہیں گے چاہے جو معنی اس کا نکال کے اور روایت کے اندر داخل کر دیں تو یہ تو ہم نہیں تسلیم کریں گے نا. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھڑی مارنے والا وہ غم سے گراؤنڈ پر مار رہا تھا امام حسین کے چہرے پر. ہاں جی ہاں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ روایت میں نہیں ہے. آپ نے جو روایت پیش کی اس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جو بات ہے اس کی تشریح میں نے ایسے تو عام آدمی حدیث سمجھ نہیں سکتا. تو کوئی کس نے کہا سمجھ سکتا عام آدمی حدیث؟ ہاں کس نے کہا سمجھ؟ جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا. عربی سمجھنے کے لیے آپ کو عربی کی مہارت چاہیے, سمجھنے کے لیے عربی زبان چاہیے. ایسے کوئی عام آدمی کیا کوئی بھی میڈیکل کتاب سمجھ سکتا ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے؟ میڈیکل سب کے لیے نہیں ہے حضرت, لیکن دین سب کے لیے ہے. دین سب کے لیے, لیکن دین علاج سب کے لیے نہیں ہے. علاج سب کے لیے نہیں ہے, علاج صرف ڈاکٹروں کے لیے ہے. آپ کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. سب کا علاج الگ الگ ہے, سب کا علاج الگ الگ ہے. دو ہی چیز ہے جس کی ضرورت سب کو ہے, ایک علم دین اور ایک جو ہے ایک دین اور ایک طب. میڈیکل اور دین, اس کی ضرورت ہر بندے کو. ہر بندہ بیمار ہوتا ہے کبھی کبھی, اور ہر بندے کو ایمان کی ضرورت ہے, جان کی حفاظت. ایمان کی حفاظت اور جان کی حفاظت ہر ایک کی ضرورت ہے. اب ہر ایک کو جان کی حفاظت کی ضرورت ہے, اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا بیٹھے بیٹھے. تو کس نے آپ کو منع کیا؟ آپ علم حاصل کیجیے, آپ عربی زبان میں مہارت کیجیے, حدیث سمجھیے. حدیث کوئی سمجھ سکتا ہے, لیکن حدیث سمجھنے کا پروسیس ہے. ایک جاہل آدمی حدیث سمجھے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ حدیث کوئی بھی سمجھ سکتا ہے, لیکن سمجھنے کے لیے ایک پروسیس ہے نا, ایک پروسیس سے گزر کے سمجھے گا نا. کیسے ہی اوٹ پٹنگ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا حدیث کا مطلب ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جی اور اسکالرز کی طرف ریفر کریں گے. اسکالرز میں صحیح اسکالر کو ریفر کرنا ہوگا, آپ کو چیک کرنا ہے آپ کہاں سے لے رہے ہیں سب باتیں. ہاں ان کو چھوڑ دیجئے, ایک ایکسپوز ہوئے نا وہ آپ کو جس نے دھوکا دیا, یہ بات جس کے اندر آپ آج اتنا وہ ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے زید بھائی, جن سے آپ علم لے رہے ہو, کافی ہمارا ٹائم لے لیا. خلاصہ یہ کہ جو روایت آپ نے پیش کیا تھا اس میں چھڑی مارنے وغیرہ کا کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسی کوئی روایت آپ کی نظر میں آپ جائے ڈھونڈ کے لائیے, اگلی ہسٹری میں لے کر آئیے. لیکن آج جو آپ نے پیش کیا اس میں کوئی بات نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حسین رضی شہید کیے گئے, یقیناً مظلوماً شہید کیے گئے, بلا وجہ ان کو قتل کیا گیا. ابن ایزاد اور یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. ظالم ہے, ہم تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو جس نے یزید کو, اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین رضی کو قتل کیا, اللہ کی لعنت ہو جس نے یزید کو جو ہے یزید پر بلا وجہ تہمتیں باندھی. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو, جیسے انہوں نے کہا, بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جس نے جھوٹی باتیں جو ہے یزید کی طرف جو ہے منسوب کر دی. تو ہم تو لعنت بھیجتے ہیں قاتلین حسین پر, لیکن قاتلین حسین, دیکھیے قتل حسین کو کوئی جسٹیفائی نہیں کرا کہ وہ صحیح تھا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن کر لیا. یعنی اس پوری بحث میں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ حسین رضی کا قتل صحیح تھا, صرف حسین نہیں بلکہ ہم عثمان بن عفان سے شروع کرتے ہیں. عثمان بن عفان رضی کے قاتل پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. عثمان بن عفان رضی کے قتل میں جو شریک تھا, جس نے کسی طرح کی بھی مدد کی, جس نے اس پر خوشی ظاہر کی, جس نے بھی اس قتل میں کسی طرح کا حصہ نبھایا, ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ایسے ہی ہم حسین رضی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسین رضی کو جس نے قتل کیا, قتل میں جس نے تعاون کیا, کسی طرح کا بھی اس میں حصہ دکھایا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. لیکن یہ سارا کام کرنے والے کون تھے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کام کرنے والے وہ لوکل کوفی تھے. اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے, خاص طور سے اہل البیت, یعنی ہمارا جو یہ موقف ہے یہ وہی موقف ہے جو اہل البیت کا ہے. اور آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے یزید نے مار دیا, فلان مار دیا, یہ اہل البیت کا موقف نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم اہل البیت سے پروف کر سکتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ اہل البیت میں سے, ازواج مطہرات میں سے. وہ کہتے ہیں ان عراقیوں نے بولا دھوکہ دیا, غداری کی اور قتل کیا. زین العابدین کون ہے؟ اہل بیت میں سے, بلکہ شہید کربلا کے بیٹے ہیں, آئی وٹنس ہیں, چشمدید گواہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لوگ رو رہے ہیں تو ہم کو قتل کس نے کیا؟
اس کے علاوہ صحابہ کا دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں یہ مکھی مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو اس وقت کی جو شہادتیں ہیں، آئی وٹنس سب سے بڑا گواہی ہوتی ہے، اس وقت کی گواہیاں، یعنی اہل البیت، صحابہ اور اہل البیت سب بالاتفاق کس کو بلیم کر رہے ہیں؟ کوفیوں کو. ہم بھی انہیں کو بلیم کر رہے ہیں. یزید کو کسی نے بلیم نہیں کیا، یہ تو بعد کے لوگوں نے بلیم کرنا شروع کیا ہے. اس وقت کے کسی آدمی نے یزید کو کچھ نہیں کہا. جی تو میرا یہ سوال ہے، ان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے یزید اور ابن زیاد نے کیا کیا؟ صرف غم کیا، لکڑی پھیری اور خاموش ہو گئے؟ او بھائی اس کے جواب، اور اگر وہ انوسینٹ تھے تو زین العابدین نے بدلہ کیوں لیا؟ دیکھیے اس کا جواب ہم اس اسٹریم میں بار بار دے چکے ہیں، ایک بار نہیں بار بار ہم اس اسٹریم میں اس کا جواب دے چکے ہیں. لیکن یہ آخری آپ کا سوال ہے جو میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ پوری اسٹریم ہم صرف آپ پہ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. میں بار بار دے چکا ہوں، ہمارے جتنے سامعین ہیں سب جانتے ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے اس کو دہرا رہے ہیں. ایک بار رکیے، ایک منٹ. زید بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی میں کر رہا ہوں. یہ میں نے ایک لنک دیا ہے، ذرا اس کو لگا دیں، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، کیونکہ یہ بھائی صاحب بہت زیادہ سوال جواب پوچھیں گے. نہیں اس کو پیش کیجیے، کیونکہ یہ بہت، آپ تھوڑا سا اس کو اسکرول کریں گے، میں ان کو بتاتا رہوں گا. جی کہاں اسکرول کرنا؟ یہ دیکھیے میرا ایک آرٹیکل ہے، اس کو آپ جو ہے جا کے ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے. اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے آرٹیکل کا کہ یزید بن معاویہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص کیوں نہیں لیا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا آرٹیکل کا عنوان ہے. اس میں آپ دیکھیں، اس میں نے سمجھا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ڈیٹیل جا کے یہاں دیکھ لیں گے. اور نیچے لائیے زید بھائی، بس یہاں پہ رک جائیے. دیکھیے شہداء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہداء جو شہدائے امن اور دوسرا شہدائے حرب. امن کا مطلب یہ ہے کہ حالت امن میں ہے کوئی اور ان کو جا کے شہید کر دیا گیا، کسی نے جا کے قتل کر دیا. جیسے کوئی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی ایسے راستے میں چل رہے ہیں، اور کوئی مطلب آرام سے سوئے ہوئے ہیں کہیں پہ، جا کے کسی نے مار دیا. تو اس طرح سے ایک شہری کو اور ایک آدمی کو کوئی جا کے مار دے گا تو ایسے شہیدوں کے مارنے والوں پر مقدمہ چلے گا اور قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا. اگر ورثہ معاف نہ کریں تو ان کو قتل کیا جائے گا. اور اسلامی تاریخ میں اس طرح کے جتنے شہادتیں ہوئی ہیں، کسی بھی شہادت میں قاتل کو چھوڑا نہیں گیا. جیسے مثال دیکھیے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کو عین حالت نماز میں شہید کر دیا گیا. حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا. جو قاتل تھا اس نے خود پر بھی وار کیا تھا، اور واقعی تو کہتا ہے کہ نہیں کسی نے. آگے بڑھائیے زید بھائی، نیچے تھوڑا سا لائیے. یہ جو ابو لولو تھا اس کو صحابہ کرام نے مسجد ہی میں دبوچ لیا تھا، بلکہ واقعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عوف زوری نے اس کا سر بھی قلم کر دیا تھا. بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ مسجد میں اس کا قصہ تمام ہو گیا. تو اس کو چھوڑا نہیں گیا، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبیداللہ بن عمر ہے نا، ان کو جب پتا چلا کہ ابو لولو تنہا نہیں تھا اس سازش میں، بلکہ ابو لولو کے گھر کے 3 لوگ اور تھے جس میں شریک تھے، تو انہوں نے جا کے ان کو بھی مار ڈالا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ شریک تھے کسی کو نہیں چھوڑا، قاتل کو بھی مارا اور اس قتل کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بھی مارا. کیوں؟ کیونکہ یہ امن کی حالت میں شہادت ہوئی ہے. نماز پڑھا رہے تھے، کہیں لڑنے نہیں گئے تھے، نہ لڑنے والوں کے ساتھ میں تھے نہ لڑنے گئے تھے. دوسری شہادت آپ دیکھیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی. خلیفہ تھے، اپنے گھر میں تھے، نہ تو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے، نہ لڑنے والوں کے ساتھ تھے، نہ ان کا ساتھ میں تھے، نہ ان کا ساتھ دیا، نہ ان کے پاس گئے، اپنے گھر میں تھے. ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے آپ کسی کو مار دیں گے تو مقدمہ چلے گا. چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کے مارا گیا. جنگ جمل سے پہلے ان کے جو غلام تھے سیدنا عثمان بن عفان کے، انہوں نے 1-2 کو مارا. اس کے بعد جنگ جمل میں کچھ لوگوں کو مارا گیا، جنگ صفین میں مارا گیا. اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے چن چن کے مارا. بہرحال کوئی قاتل بچ نہیں پایا، سب کو مارا گیا. اس کے بعد آگے بڑھیں، ایک اور شہادت ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ بن خباب ابن الارد.
عبداللہ بن خباب بن ارت یہ کون ہے؟ یہ زید بنی لاگ ان نہیں کیا، شاید لاگ ان کرنا پڑے گا پیج کو. عبداللہ بن خباب جو ہے یہ خوارج نے ان کو قتل کر دیا تھا. وہ ایسے دریا کے کنارے ایسے جا رہے تھے، راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے. ان کو خوارج نے پکڑ کے مار ڈالا تھا، ان کی بیوی کو بھی مار دیا، ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا. تو خوارج نے جب یہ قتل کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے باقاعدہ قصاص کے لیے پوری جنگ چھیڑ دی، ان سے بدلہ لیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آگے بڑھیں، خود علی آگے بڑھیں، زید بھائی آگے دکھائیں. اس کے بعد یہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہید کیا گیا. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے وہ حالت جنگ میں نہیں تھے، بلکہ وہ تو نماز پڑھانے جا رہے تھے، مصلی پر جا رہے تھے، ایک دم شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ جا رہے تھے. بلا وجہ ان کو آ کے قتل کر دیا گیا. تو قاتل کو پکڑا گیا، مارا گیا، اور اس کو بالکل بھی نہیں بخشا گیا. ایسے ہی آگے سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی جو ہے یہ جو ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی. تو ان کی جگہ اتفاق سے اس دن یہ گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بچ گئے اور ان کا قتل ہو گیا، خارجہ بن حذافہ کا. تو مصر کے جو گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے قصاصاً جو ہے خارجہ کے قاتل کو بھی قتل کرایا. یہ تمام آپ دیکھیے، یہ جتنے بھی قتل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت امن میں ہوئی ہیں اور کوئی قاتل بخشا نہیں گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خارجہ بن حذافہ تک جتنے صحابہ کو قتل کیا گیا کسی کو نہیں بخشا گیا، کیونکہ یہ لوگ نہ تو جنگ پر نکلے تھے نہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ میں تھے. یہ شہدائے امن ہے، ایسے لوگوں کے قتال کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے. لیکن آپ ایک دوسرے شہداء کی قسم دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں. آگے بڑھائیے زید بھائی. دوسرے شہداء ایسے ہیں جو حالت جنگ میں شہید ہوئے، حالت جنگ میں. اس میں سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. اتنے فضائل اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر جو ہے نبی کا حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں. اتنی فضلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار جنگ احد میں بھی اور غزوہ خندق کے موقع پر کہا فدا کا ابی و امی. سارے صحابہ اللہ کے نبی کو کہتے تھے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیکن اللہ کے رسول زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ماں باپ زبیر تم پر قربان ہو. اتنی محبت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ کے نبی کی حفاظت میں اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اسلام کی خاطر جس نے تلوار اٹھائی، یہ فضائل صحابہ جو امام محمد کی کتاب ہے ان کے بیٹے کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے. ان کے بیٹے نے صحیح سند کے ساتھ ان کے بیٹے نے بیان کیا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کی کہ زبیر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام میں پہلے شخص جنہوں نے تلوار اٹھائی. جب مکہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے اگر کسی صحابی نے تلوار اٹھائی تو یہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اول سیف صلہ فی سبیل اللہ. اور اللہ کے نبی نے روایت کے الفاظ لکھے ثم دعا لہ ولسیفہ، اللہ کے رسول نے زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی تلوار کے لیے دعا کی تھی. اتنی بڑی ہستی کو جنگ جمل میں مار دیا ظالموں نے. لیکن کیا، اور اس کا قاتل باقاعدہ وہ پہچانا جا رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس چل کر آیا. ایسا بھی نہیں کہ قاتل بھاگ گیا چھپ گیا، نہیں، مار کے خود پہنچ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کے گھر پر. لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کیا اس کو گرفتار کیا، اس کو کوئی سزا دی؟ بالکل نہیں دی. جبکہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بندہ گیا ہوا تھا اور ان کو خوش کرنے کے لیے سر کاٹ کے لایا تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے خوش نہیں ہوئے، لیکن کوئی سزا نافذ کی، گرفتار کیا، مقدمہ چلایا؟ نہیں چلایا. وجہ کیا تھی آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا. دوسرے صحابی دیکھیے سیدنا طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طلحہ بن زبیر جو اللہ کے رسول کی دفاع میں اتنی اللہ کے نبی کی طرف آنے والی تیروں کو روک لیا کرتے تھے جنگوں میں. اللہ کے نبی نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی ہے. یہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں، بہت بڑی ہستی ہے. لیکن جنگ جمل میں ظالموں نے ان کو بھی قتل کر دیا. اور ان کا بیٹا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ان کا بیٹا طلحہ کا بیٹا صحیح سند سے ثابت ہے کہ علی رضی اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے میرے ابا کو قتل کیا ہے. علی رضی اللہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں قتل کیا، علی رضی اللہ نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن اشارہ یہ تھا کہ آپ کے آدمیوں نے، آپ کی فوج نے قتل کیا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم نے قتل نہیں کیا، یعنی ہماری فوج نے قتل نہیں کیا یا ہم کو جانتے نہیں، کچھ بھی نہیں.
بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اور طلحہ ایک ساتھ ہوں گے. لیکن کوئی سزا نہیں, کوئی گرفتاری نہیں, طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قتل کی شہادت کی کوئی انکوائری نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں, قاتل کو چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا بھائی؟ اس کی وجہ آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی. آگے بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرے جو ہے تابعی ہیں, کعب بن سور الازدی رحمہ اللہ, یہ بہت بڑے قاضی تھے اور ان کو اپوائنٹ کیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, بصرہ کا قاضی بنایا تھا. جب جنگ جمل شروع ہوئی تو یہ کسی طرف نہیں تھے, یہ کسی طرف نہیں تھے, نہ اہل جمل کے ساتھ تھے اور نہ ہی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بس جنگ میں چلے گئے تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آپ سوچے ان کا کوئی لینا نہیں تھا, دونوں فریق سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ تو اس لیے گئے تھے تاکہ سمجھائیں کہ اے اہل جمل آپ خاموش ہو جاؤ, اے علی رضی اللہ عنہ کے حمایت کرنے والے تم لوگ خاموش ہو جاؤ, آپس میں مست لڑو. یہ تو قاضی تھے تو انہوں نے, ان کا ایک تجربہ تھا قضا کا, تو اس اعتبار سے اپنا ایک ذمہ داری سمجھ کے چلے گئے کہ میں قاضی ہوں, یہاں میں نے اتنی دنوں تک منصب قضا سنبھالا ہے, تو آج یہ جھگڑا ہو رہا ہے تو جا کے میں لوکیشن پہ جا کے لوگوں کو سمجھاؤں. لیکن ان کو قتل کر دیا گیا, جبکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی لینا دینا نہیں تھا, لیکن ان کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد آگے بڑھیں. جنگ صفین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو جنگ صفین میں جو ہے شہید کر دیا گیا. اب یہ پوری شہادتیں آپ دیکھیے, پوری شہادتیں. اور پھر آگے بڑھیے, کربلا کا واقعہ, سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ جو دوسری قسم ہے جس میں میں نے اتنے ساری شہادتوں کو گنایا ہے. کہاں سے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سے طلحہ بن زبیر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن سور الازدی, سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 صحابہ, ان میں سے, بلکہ ایک صحابی نہیں ہے, 4 صحابی ہیں, ایک ان میں سے کسی کے قتل پہ, شہادت پہ کوئی انکوائری بیٹھی ہو, کوئی مقدمہ ہوا ہو, قصاص ہوا ہو. قصاص لینا تو دور کی بات, اللہ کے بندے کسی نے مانگ بھی نہیں کیا کہ انکوائری کرو اور بدلہ چاہیے. زبیر, طلحہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم, کعب بن سور اور سیدنا حسین بن علی, ان تمام میں سے کسی کے تعلق سے بدلہ لینا بہت دور کی بات ہے. مانگ تک نہیں کی گئی ہے کہ ان کے قتل کی انکوائری ہو, ان کو گرفتار کیا جائے. وجہ یہ تھی کہ یہ ساری شہادتیں حالت جنگ میں ہوئی تھی. یہ سارے لوگ جنگ, یا تو میدان جنگ میں گئے تھے یا جنگ کرنے والوں کے ساتھ تھے, گرچہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. جیسے کعب بن سور الازدی, انہوں دونوں میں سے کسی سے لینا دینا نہیں تھا, لیکن گئے, اس جنگ کے مقام پر پہنچ گئے. اسی لیے اللہ کے رسول نے حدیثوں میں سختی سے منع کیا ہے, جب فتنہ کوئی ہو اس کے قریب مت جاؤ. اسی لیے صحابہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو روک رہے تھے, کہہ رہے تھے وہاں جاؤ گے تو خون خراب ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر مدینہ میں رہتے, اپنے گھر پہ رہتے اور حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرتا, پورے صحابہ بلکہ پوری دنیا کی مسلمان انتقام کے لیے کھڑے ہو جاتے اگر بدلہ نہیں لیا تھا. تو یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کیا گیا, اور پورا ایک اسٹیٹ, شام کا اسٹیٹ کھڑا ہو گیا کہ ہم کو بدلہ چاہیے. اما عائشہ, طلحہ, زبیر, اتنی بڑی بڑی شخصیتیں کھڑی ہوئی کہ بدلہ چاہیے. اگر حسین رضی اللہ عنہ یہاں نہ گئے ہوتے, مدینہ میں ہوتے, اپنے گھر پر ہوتے, اور ان کو قتل کر دیا گیا ہوتا, پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے, پورے صحابہ کھڑے ہو جاتے کہ ہم کو بدلہ چاہیے. خود اہل البیت کے گھر والے کھڑے ہو جاتے. لیکن آپ دیکھیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں, کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ بدلہ چاہیے. خود اہل البیت میں سے بھی کوئی نہیں کہتا کہ ہم کو بدلہ چاہیے. حتیٰ کہ زین العابدین یزید کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آتانا ما شئنا, جو ہم نے چاہا یزید نے دیا. کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہتا کہ ہم کو بدلہ چاہیے, انکوائری کراؤ, کیوں ہمارے ساتھ وکیل. کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت ایسی حالت میں ہوئی ہے جس حالت میں ہونے والی شہادت پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے, کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے, اور جیسے ہی جنگ ختم ہوتی ہے, جیسے معاملہ سارا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. چاہے وہ جنگ جمل ہو, چاہے جنگ صفین ہو, چاہے جنگ نہروان ہو, چاہے جنگ کربلا ہو, کوئی بھی. اس تمام ایسا نہیں ہے کہ جنگ صفین کے لیے قاعدہ الگ رہے گا, جنگ جمل کے لیے قاعدہ الگ رہے گا, کربلا کے لیے قاعدہ رول بدل جائے گا. ایسا نہیں ہے. شروع سے کوئی ایسا دستور تھا ہی نہیں کہ حالت جنگ میں چاہے جنگ کرنے آیا ہو چاہے ان کے ساتھ ہو, دونوں سچویشن میں کوئی مقدمہ نہیں چلتا ہے کہ وہاں کیوں گئے. میں آپ کو مثال دوں عہد رسالت کی. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کر دیا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ, جب مسلمان نہیں تھے تو ان کے چچا کو.
تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انہوں نے بھیجے. تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ ہند نے بھیجا وحشی کو. نہیں, وحشی کا اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے صحیح بخاری میں. وہ کہتا ہے کہ جبیر بن مطعم کے گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ جنگ احد میں حمزہ کو مار دو گے تو تم کو آزاد کر دیا جائے گا. بھائی وحشی کا کوئی لینا دینا نہیں تھا جنگ احد میں, نہ مسلمانوں کی طرف سے نہ کفار کی طرف سے. اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, وہ کسی کی طرف سے نہیں تھا. اس کا ٹارگٹ کیا تھا؟ حمزہ کو شہید کرنا. سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد وحشی پر کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلا؟ کیوں نہیں مقدمہ چلا اس پہ؟ کیونکہ اس نے حالت جنگ میں یہ کارروائی کی تھی. آپ دیکھیے, اگر وحشی کو یہ بھی اس کے آقا یہ بھی بول سکتے تھے نا جنگ بدر کے فوراً بعد کہ جا کے حمزہ کو مار دے. لیکن اگر یہ وحشی نے جنگ بدر کے فوراً بعد یعنی حالت امن میں مارا ہوتا تو وحشی زندہ بچتا نہیں. یہ اہل بیت کا خاندان نوچ ڈالتا ہے اس کو, وحشی کو نہیں چھوڑتا اس کو. لیکن اس وحشی نے جنگ احد میں جا کے مارا. مسئلہ یہ ہے کہ جنگ ختم تو کیس بند. جنگ ختم ہونے کے بعد کوئی وحشی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کیونکہ حالت جنگ کے بعد میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے ہی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے دیر رسالت میں ہو چاہے دیر رسالت کے بعد ہو, جتنی بھی شہادتیں ہوئی جنگ میں شہادتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. تو حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اسی نوعیت کا ہے کہ باقاعدہ وہاں ایک جنگ چھڑ گئی جیسے, اور وہ آپس ہی کی جنگ ہے جیسے جنگ جمل, جنگ جو ہے صفین وغیرہ, اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. یعنی آپس میں لڑائی ہوگی تو لڑائی ختم ہوئی تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ کسی نے قصاص کا مانگ نہیں کیا, بلکہ اہل علم نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے. بلکہ آگے نیچے اللہ عزت بھائی اس پیج کو تھوڑا نیچے لائیے, اہل علم نے باقاعدہ یہ بات لکھی بھی ہے کہ آپسی جنگوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جنگ ختم ہونے کے بعد. اور نیچے آتے یہ دیکھیے امام سعید ابن المسیب کیا کہتے ہیں, اذا التقت الفئتان فما كان بینہما من دم. کہتے ہیں کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان کو دونوں کے بیچ میں من دم او جراحت, جو خون بہے گا, جانے جائیں گی یا جو زخم لگیں گے, فہو حدر, تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اس کے آگے دیکھیں امام ابن شہاب زہری کیا کہتے ہیں کہ ادرک الفتنۃ الاولی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا جو فتنہ ہوا یعنی جو جنگ جمل وغیرہ, اس میں اللہ کے رسول کے صحابہ موجود تھے. فکانت فیہا دماء و اموال فلم یقتص فیہا من دم ولا مال ولا قرہ اصیب بوجہ التاویل. تو کہتے ہیں کہ ان جنگوں میں جو خون بہایا گیا, جو مال لیا گیا, جو زخم پہنچایا گیا, کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا. تو اصل میں ایسا کوئی لا, ایسا کوئی دستور, ایسا کوئی آئین تھا ہی نہیں کہ حالت جنگ میں کوئی مسئلہ ہو جائے بعد میں کوئی انکوائری کی جائے. یہی وجہ ہے کہ قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کی مانگ بھی نہیں ہوئی. آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ بدلہ کیوں نہیں. ابھی اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ قاتلین حسین سے قصاص کی مانگ کیوں نہیں کی. میں تو چیلنج کرتا ہوں تمام خوارج کو اور تمام روافظ کو کہ صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عہد یزید میں کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا ہو کہ ہمیں قاتلین حسین کا بدلہ چاہیے. بلکہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں مانگنے والے یہ اہل البیت. اہل البیت میں سے بھی کسی نے, زین العابدین نے, ان کے حسین کی بیٹی نے, بیٹے نے, پریوار نے, محمد بن حنفیہ نے, کسی نے بھی کھڑے ہو کر کہا ہو کہ ہمیں قتل حسین کا بدلہ چاہیے. یہ چیلنج ہے, کوئی ایک روایت بھی نہیں لا سکتا. سوال یہ نہیں ہے کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا, سوال یہ کہ بدلے کی مانگ کیوں نہیں ہوئی. آپ دیکھیں عثمان بن عفان شہید ہوتے پورا اسٹیٹ کھڑا ہو جاتا بدلہ چاہیے. حسین شہید ہوتے ہیں کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا؟ بھائی کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ ایسا بھی نہیں کہ سب یزید سے ڈرتے تھے. وہ واقعہ حرہ میں کتنے لوگ کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف, وہاں ڈر نہیں لگا, بات کے لوگ نہیں ڈرے, اور واقع کربلا میں ڈر گئے کیسے؟ اور کیا سارے صحابہ ڈر جائیں گے؟ اور سب ڈر گئے. کیا اہل البیت بھی معاذ اللہ ڈر جائیں گے؟ کیا معاذ اللہ زین العابدین بھی ڈر جائیں گے؟ نہیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایکٹ نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی دستور نہیں تھا کہ یہ مانگ کی جائے. تو یہ جو سوال ہے نا کہ یزید نے بدلہ کیوں نہیں لیا, اس کا جواب یہ ہے کہ یزید سے بدلے کی کوئی مانگ نہیں ہوئی کیونکہ ایسا کوئی دستور, کوئی لا تھا ہی نہیں. جی الحمدللہ شیخ, میرے خیال سے بہت واضح کیے گئے سارے موضوعات جو آپ نے ٹچ کیا, بہت اچھے سے آپ نے واضح کیے. الحمدللہ یعنی ایسے لوگ بھی کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں جو بول رہے ہیں کہ یہ موضوع بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ بھائی بیچ میں ہی غائب ہو گئے, اس سے یہی بات سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ری جوائن بھی نہیں کیے. اگر ڈسکنیکٹ ہوئے ہوتے ری جوائن کر سکتے تھے, جگہ ہے یہاں پہ. تو بات یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن انسان نے لے لی اور وہ پوزیشن کو اب ان کو بدلنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اپنے آپ ان کے سامنے اتنا بڑا موقع کہ اتنا پورا کھول کے بعد